جی السلام علیکم. اچھا ٹی آر جی کے لیے میں نے ابھی ایک میسج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ایسا ہی میسج میں نے ویک اینڈ پہ ڈی ایف ایم ایل کے لیے بھی شیئر کیا تھا. اور ڈی ایف ایم ایل میں نے بتایا تھا کہ ایک موونگ ایوریجز پہ ایک اچھا کراس اوور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ٹی آر جی میں جو کراس اوورز ہیں وہ تو پازیٹیو ہو ہی چکے ہیں. اب ایک ہسٹوریکل لیول نظر آ رہا ہے. یہاں پہ اگر ویکلی پہ بات کریں تو کراس اوور ابھی بھی نیگیٹو ہے، کیونکہ جو 200 ڈیز یا 200 ویکلی موونگ ایوریج ہے وہ ابھی بھی اوپر ہے. اور اس میں یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کراس اوور ہے وہ کس طرح سے چل سکتا ہے آگے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈیلی ٹائم فریم پہ کراس اوور پازیٹیو ہو چکا ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ویکلی ٹرمز پہ یہ کراس اوور کس طرح سے اپنا کام کرتا ہے. آبویسلی جب ہم ویکلی ٹرم سے بات کر رہے ہیں تو جو نمبر آف ڈیز بن جاتے ہیں موونگ ایوریجز میں وہ ہمیں اسی طرح سے کیلکولیٹ کرنے ہوتے ہیں. یہاں فی الحال نظر آ رہا ہے کہ جو 10 ویک موونگ ایوریج ہے وہ 100 ویک موونگ ایوریج کو کراس کر سکتا ہے، اور وہ کراس اوور ہم سم ویئر اراؤنڈ مڈ اکتوبر ٹریگر ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ تو بات ہوگی کراس اوور کی. اور اگر منتھلی پہ بات کریں تو جناب منتھلی میں یہ کراس اوور ہم جو 10 موونگ ایوریج ہے، 10 منتھلی موونگ ایوریج جو 100 منتھلی موونگ ایوریج کو کراس کرتا ہوا نظر آ سکے گا، وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ مڈ نومبر تک نظر آ سکے گا. اچھا، یہ تو میں نے کراس اوورز کی بات کر لی. اب جو مین یہاں پہ پوائنٹ ہے جس کی جو میں نے ابھی ٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا، وہ یہ کہ ٹی آر جی اس وقت ویکلی 200 موونگ ایوریج کو چیلنج کر رہا ہے. ویکلی 200 موونگ ایوریج اس وقت 81.55 پہ لائے کر رہا ہے. دو یا تین جو اس میں سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہسٹوریکل اگر ہم بات کریں تو جولائی 2020 میں یہ 200 موونگ ایوریجز کو ٹی آر جی نے چیلنج کیا، اور اس کے بعد اس کو بریک کیا جولائی 2020 میں ہی. اور جولائی 2020 سے لے کے اپریل 2021 آپ یہ حساب لگا لیں کہ تقریباً 10 مہینوں میں ٹی آر جی نے اس کے بعد تقریباً 450% گین کیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ ہسٹری میں یہ لاسٹ چیلنج یا لاسٹ بریک آؤٹ کب ہوا تھا. یہ 2020 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد اپریل 2021 تک جو ٹی آر جی نے 183 کا ایک ہائی پوسٹ کیا تھا، دیٹ واز ایکچولی اگین بائی اراؤنڈ 450%. اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ویکلی ٹرمز پہ جو والیوم تھا وہ تقریباً 100 ملین کا تھا، اور آر ایس آئی 70 پہ تھا. ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو ویکلی ٹرمز پہ آر ایس آئی اس کا 70 پہ ہے، اور 112 ملین کا والیوم اس وقت ٹی آر جی میں ویکلی ٹرمز پہ ہو چکا ہے. تو یہ تین سملیرٹیز ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ٹی آر جی کے لیے لانگ ٹرم جو پرسپیکٹو ہے یا لانگ ٹرم جو پراسپیکٹ ہے، وہ ناٹ پرسپیکٹو، جو لانگ ٹرم پراسپیکٹ ہے وہ بہت بہتر ان شاء اللہ تعالیٰ نظر آ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹی آر جی کین بی دا گیم چینجر ان یور پورٹ فولیو. لائک الحمدللہ جس طرح سے بنیز لمیٹڈ تھا جو میں 15 روپے پہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو ایف ایف ایل بتاتا رہتا 5-5.5 روپے پہ. اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو ڈی ایف ایم ایل 3 روپے پہ بتایا کرتا تھا. میں آپ لوگوں کو سرڈ 38 روپے پہ 40 روپے پہ بتایا کرتا تھا. میں اسی طرح سے اگین میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کوئی خاص فضل و کرم ہے جو مجھ جیسے ناکارہ بندے کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے کہ میں چیزیں ریڈ کر کے آپ لوگوں کو بتا سکوں. اسی طرح سے میں نے پی ایس ایم سی آپ لوگوں کو 60 روپے بتایا تھا کہ آپ یہ لے لیں، اور یہ 600 روپے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایس ایم سی ڈی لسٹ ہوا تھا. میں نے اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ جو جی ایچ این آئی کی ایک کال دی تھی میں نے، تقریباً کوئی 70 روپے کے آس پاس، 75 روپے کے آس پاس، وہ بھی الحمدللہ 10 ٹائمز گین اس وقت تک دے چکی ہے.
تقریباً اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سازگار بھی اسی طرح سے میں نے بہت لو لیولز پہ آپ لوگوں کے ساتھ پچ کیا تھا آپ لوگوں کو. گیل میں نے تقریباً کوئی 30-35 روپے پہ پچ کیا تھا, آج وہ ماشاءاللہ 580 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو کہنے کے بات یہ ہے کہ جب سٹاکس بتائے جاتے ہیں آپ لوگوں کو, وہ اس وقت بتائے جاتے ہیں جب وہ پرفارم نہیں کر رہے ہوتے یا وہ اپنے باٹم آؤٹ فیز میں ہوتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم جب آپ اس کو بائی کریں. ابھی تو بائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے نا, مطلب ٹی آر جی میں کل اور پرسوں کیپ لگے, پچھلے ہفتے بھی شاید ایک آدھ کیپ لگا, تو کیپ والے سیناریو میں تو بائی کرنا سب سے آسان ہے نا. لیکن پھر مشکل کہاں آ جاتی ہے؟ مشکل وہاں آتی ہے جب آپ اس کو پھر پال رہے ہوتے ہیں یا سنبھال رہے ہوتے ہیں, یا مطلب کچھ لوگ تو اسٹاک سے شادی کر لیتے ہیں. تو یہ دیٹ از اے ٹائم جب آپ رسک مینجمنٹ پہ توجہ آپ کو دینی ہوتی ہے. یہی چیز جو میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو جو میرے چینل کا بھی نام ہے, جو میرے پلیٹ فارم کا بھی نام ہے, کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو دینے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل دیا جا رہا ہے, ایک ڈفرینٹ ویو دیا جا رہا ہے کہ وہ ویو آپ کو مارکیٹ والے نہیں دیتے. وہ ویو آپ کو جو آپ کا ٹریڈر ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں دے سکتا. یہی الحمدللہ ایک جیت ہے ہماری کہ ہم ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جڑے رہیے اور انشاءاللہ تعالی چیزوں کو انجوائے کرتے رہیے. ابھی بہت اور اسٹاکس ہیں جو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, اور پٹارے میں بہت ساری چیزیں ہیں ابھی. جو پریمیم سبسکرائبرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے. آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور جو پریمیم سبسکرپشن کے لیے آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا ہے, ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, آپ واٹس ایپ کر کے مزید ڈیٹیلز ہم سے لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.